یہ جو پکچر میں دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سویڈن 2023، یہ سارا یہ سویڈش پریزیڈنسی آف دی کونسل آف دی یورپین یونین، اس میں آپ دیکھیں گے کہ جے شنکر پہلی لائن میں کھڑے ہوئے انڈونیشین فارن منسٹر کے ساتھ، اور ہنر بانی خرسبہ پیچھے کھڑی ہوئی ہیں۔ مقابلہ کس سے؟ یہ تو دیکھو یار، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انڈیا کی ڈومیننس ہوگی وہاں پہ، انڈیا کی جو ہے وہ انفلوئنس ہوگا، اور ہم تیسری لائن پہ پیچھے کھڑے ہوں گے، یہ ہے وہ چیز۔ India has always been reliable partner for Kuwait, and this partnership has only grown stronger over the years. پھر ہم کہتے ہیں کہ انڈیا کے اسلامی کنٹریز کے ساتھ یا باقی کنٹریز کے ساتھ تعلقات بہتر کیسے ہو گئے؟ مئی 12-13 کو بنگلہ دیش نے بیسیکلی ایک انڈین اوشن کانفرنس آرگنائز کی، پاکستان کو کوئی نہیں بلایا، پاکستان نے پوچھا تا کرنے کے پائن تسی بھی اتنے رہندے ہو۔ جہاں پر آٹا بحران ختم نہ ہو سکا، پنجاب سے گندم کی ترسیل پر پابندی کے باعث بحران شدت اختیار کر گیا۔ وہ تھی افواج پاکستان۔ در حقیقت 9 مئی کو یہ بھرم کی فصیل کو توڑ دیا گیا، عالمی طاقتوں کے آگے ہمیں کمزور شکار بنا کے پیش کر دیا گیا۔ عمران خان کی گرفتاری پر جو آگ اور خون کا کھیل کھیلا گیا، اس کے بعد بھی یہی آواز آ رہی ہے کہ ملک نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ تو یہ ایسا موڑ ہے، حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، معاملات بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں اور اب قابو میں آتے دکھائی نہیں دے رہے۔ شنکر جو ہے وہ ہوسٹ کے ساتھ کھڑا ہوا، بیکاز انڈیا جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے اس خطے میں اس سارے فورم کو۔ ہیلو فرینڈز، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ ودیش منتری ایس جے شنکر دوسرے ای یو انڈو پیسیفک منسٹریل فورم میں بھاگ لینے کے لیے سویڈن پہنچے۔ انہوں نے فرانس، آسٹریلیا، بیلجیم، بلغیریا، سائپرس، لاتویا، لتھوینیا اور رومانیہ کے ودیش منتری سے ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے انڈو پیسیفک اور روس یوکرین یدھ سمیت کئی مدوں پر چرچا کی۔ جے شنکر ای یو انڈو پیسیفک منسٹریل فورم میں بھاگ لینے کے لیے سویڈن کی 3 دیوسیہ یاترا پر ہیں۔ ودیش منتری نے ٹویٹ کر کہا کہ فرانس کی ودیش منتری کیتھرین کارونا سے مل کر خوشی ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پردھان منتری 14 جولائی کو بیسٹل ڈے پریڈ میں شامل ہوں گے۔ اب پاکستانی میڈیا انڈو پیسیفک منسٹریل فورم میں بھارت کا جلوہ دیکھ سکتے میں ہے، اور یہ چرچا کر رہا ہے کہ ہنا ربانی کھار کو تو کوئی پوچھ نہیں رہا، جبکہ بھارت پہلی قطار میں موجود ہے۔ دوسری طرف بنگلہ دیش نے بھی پاکستان کو آئینہ دکھا دیا ہے، اور اب پاکستان ایک طرح سے آئسولیٹ ہو کر رہ گیا ہے۔ تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ دوستو، پاکستان کی جو جتنے ریجنل اینڈ گلوبل فورمز ہیں، جہاں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹی لیٹرل پریزنس جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، پاکستان کی ایبسنس ہے یا پاکستان وہاں جانے سے ہچکچاتا ہے، شرماتا ہے۔ ابھی یہ ایک ای یو انڈو پیسیفک فورم ہوا ہے اسٹاک ہوم سویڈن میں، جو کہ لاسٹ ایئر بیسیکلی ایک پیرس انڈو پیسیفک فورم ہوا تھا، اسی کو لے کر کے بیسیکلی چلے ہیں۔ اس میں ہنا ربانی کھر صاحبہ جو ہیں انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے، اور جو بلاول بھٹو زرداری وہاں نہیں گئے۔ یہ جو پکچر میں دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سویڈن 2023، یہ سارا یہ سویڈش پریزیڈنسی آف دی کونسل آف دی یورپین یونین، اس میں آپ دیکھیں گے کہ جے شنکر پہلی لائن میں کھڑے ہوئے انڈونیشین فارن منسٹر کے ساتھ، اور آئی تھنک یہ جو ساتھ ہیں ادھر از اے کنگ اور فارن منسٹر آف سویڈن، تو اور ہنر بانی خرسبہ پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، اور سیکنڈ لائن میں وہ سائیڈ پہ جو ہے نا کھڑی ہوئی ہیں۔ اب بلاول نہیں اس میں آنا چاہ رہے تھے، کیونکہ بلاول پچھلے ہفتے تو جے شنکر کے لڑکے گئے ہیں انڈیا میں، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انڈیا کی ڈومیننس ہوگی وہاں پہ، انڈیا کی جو ہے وہ انفلوئنس ہوگا، اور ہم تیسری لائن پہ پیچھے کھڑے ہوں گے، یہ ہے وہ چیز جس کو بلاول اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے۔ اب دیکھیں کہ یہ آپ دیکھیں کہ یورپین یونین کا اپنا ایک انڈو پیسیفک کا پرسپیکٹو ہے، ٹھیک ہے جی، وہ وہاں پہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں سسٹینیبل اور انکلوسیو پراسپیرٹی چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے جی کہ لانگ ٹرم پراسپیرٹی، انکلوسیو مین سب ممالک کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کسی کو پیچھے نہیں چھوڑنا۔ جیسے فار ایگزامپل امریکنز جو ہیں وہ اپنا ایک ان کا مائنڈ سیٹ ہے چیزوں کو، وہ اپنے لوگوں اپنے لائک مائنڈڈ کنٹریز کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے، چائنا اپنے لائک مائنڈڈ کنٹری کو ساتھ لے کے جانا چاہ رہا ہے۔ کہتے سارے ایک انکلوسیو ہے، کرتا کوئی بھی نہیں، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح یورپین یونین کا بھی یہی ہے کہ جو ای یو ہے
EU इंडो पैसिफिक जो मिनिस्ट्रियल फोरम है वो भी यही कहता है। सेकंड चीज़ जो है वो ग्रीन अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, ग्लोबल चैलेंजेस को कैसे काउंटर करना है। और तीसरा जो है वो सिक्योरिटी लैंडस्केप कैसे इवॉल्व हो रहा है, उसको मिल के जो है वो करना है। अच्छा, मज़े की बात है पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर कोई डिस्कशन नहीं हुई कि हिना रब्बानी खैर वहाँ गई हुई हैं। हालाँकि मैंने देखा है उनकी जो वेबसाइट थी स्वीडिश प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, उन्होंने हिना रब्बानी खैर की जनाब तस्वीरें सारा कुछ खाता-शता लगाया हुआ था, और ताकि जनाब वो उनको जिसे कहते हैं ना कि उनकी प्रेजेंस वहाँ मौजूद है, ठीक है जी। और अब ये चीज़ें जो हैं दैट टेल्स कि पाकिस्तान 2 चीज़ें हैं, या तो पाकिस्तान जो है वो अहमियत नहीं देता कि जी की लोड़ है जान दी उत्थे, ठीक है, या पाकिस्तान की इतनी डाउनग्रेडेड किस्म की वो है प्रेजेंटेशन है, पार्टिसिपेशन है, वो कहते हैं क्या जाके करना है वहाँ पे, छोड़ो, ठीक है जी। पाकिस्तान वहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी की, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे APP एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसी है, वो जनाब वो जी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड कनेक्टिविटीज़ पे बात हम करेंगे, ठीक है जी, ये हमारा एजेंडा है। ज़ाहिर गल है एजेंडा हमारा क्या है, हिना रब्बानी खैर साहबा जो है वो अपना ज़ाहिर बात है, शी इज़ रिप्रेजेंटिंग, शी इज़ अ मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर द फॉरेन अफेयर्स, नॉट अ फुल फॉरेन मिनिस्टर। तो ज़ाहिर बात है वो सेकंड लाइन में बैठी हुई हैं, वो उनको डॉक्टर जयशंकर जो है वो होस्ट के साथ खड़ा हुआ, बिकॉज़ इंडिया जो है वो डोमिनेट करता है इस खित्ते में इस सारे फोरम को। अब आप इमेजिन ये कर लें कि ये कैसे चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं और चलेंगी। हिना रब्बानी खैर साहबा जो हैं वो बड़ी मंझी फॉरेन मिनिस्टर हैं, कहा जाता है बड़ी टफ़ नेगोशिएटर हैं, बड़ी टफ़ डिस्कशन करती हैं, अपनी स्टडी करके आती हैं। ये मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया, अपने लोगों ने भी बताया, लेकिन ज़्यादा आपको पता तब चलता है जब दूसरे ममालिक के लोग बताते हैं कि हाँ भाई वो जो है वो विज़िट कर रहे थे। और दूसरी बात, जब पाकिस्तान को पता है कि हम इंडो पैसिफिक में अपना हम बनना चाहते हैं, रोल प्ले करना चाहते हैं या वहाँ जाना चाहते हैं, तो फिर हमारा काम है जो खित्ते में बाकी फोरम है उधर भी देखें। अब मई 12-13 को बांग्लादेश ने बेसिकली एक इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, पाकिस्तान को कोई नहीं बुलाया। पाकिस्तान ने पूछा था करने के भैन तुसी भी इत्थे रहिंदे हो, ठीक है जी, और तो तुसी इत्थे रहिंदे हो तो कि अपना की हिसाब किताब है, की गलबात है, ठीक है जी। अब जो ये चीज़ जो है कि कोई पाकिस्तान का मेन बंदा वहाँ मौजूद नहीं है, हमारी इंडो पैसिफिक क्या पॉलिसी है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है ये 2016 से स्टार्ट हुई है, पिछले 6 सालों में ये एक बड़ा जो है ना वो कंसल्टेटिव फोरम है, और इसमें जो है वो ठीक है जी, वो आप तो देखिए इंडिया स्मार्ट है, उसने क्या किया है, उसने जी सगार जैसे नाम ले के आ गए हैं वो